اس چ ساڈا کی قصور ہے؟ مصلی تو میرے نبی نے ان کے حوالے کا۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب آپ کہہ رہے تھے میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں ابو بکر، حضرت علی کہاں تھے؟ جو سب سے بڑی نعمت جنتیوں کو سب سے آخر میں ملنی ہے، اللہ نے وہ نعمت اس دنیا میں سب سے پہلے صحابہ کو عطا کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لیکن صحابہ کے درجات میں اللہ نے فرق رکھا ہے، کسی کا درجہ کم ہے، کسی کا اس سے زیادہ، کسی کا اس سے زیادہ، کسی کا اس سے زیادہ۔ قرآن اس پر شاہد ہے۔ لیکن میں آقا کے فرمان کا سہارا لوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اب ستارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کی روشنی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، ان کا حجم اور وجود بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کوئی ستارہ بڑا ہے، کوئی اس سے چھوٹا، کوئی اس سے چھوٹا، کسی کی روشنی زیادہ، کسی کی بہت زیادہ، کسی کی اس سے کم۔ لیکن کوئی ستارہ اس سے اندھیرا نہیں ملے گا، روشنی ملے گی، چاہے وہ کمزور ہے، کم ہے، ملے گی اس سے روشنی۔ تو آپ نے ستاروں کے ساتھ تشبیہ دے کے یہ بات ثابت کی کہ صحابہ کے درجات میں بھی کیا ہوگا؟ فرق ہو۔ جس طرح ستاروں میں فرق ہے، اسی طرح میرے صحابہ کے مراتب میں کیا ہوگا؟ فرق۔ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ ہم پرائمری پڑھتے تھے تو یہ کتابوں میں یہ نعت تھی غالباً ظفر علی خان صاحب کی، یہ ٹھیک نہیں۔ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی نا، ہاں اس میں تھوڑی سی میں ترمیم کر دیتا ہوں، ہم مسلک ہیں یاران نبی، ہم مسلک ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ ورنہ مرتبے میں تو خود رب نے فرق رکھا ہے، میرے آقا نے فرق رکھا ہے۔ سارے صحابہ جنتی ہیں، سب صادق ہیں، سب متقی ہیں، سب کو جنت کی بشارت ہے۔ لیکن ان میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ اور برتر ہے نا، وہ صدیق اکبر ہی ہے رضی اللہ تعالی۔ یہ میں کہہ رہا ہوں؟ نو، یہ میں نے کس کے کہنے پہ مانا ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے کہنے پر؟ قطعاً نہیں۔ یہ بات جو میں نے مانی کہ سارے صحابہ سے افضل صدیق اکبر ہیں، یہ میں نے امام بخاری کے کہنے پہ مانی ہے، امام مسلم کے کہنے پہ مانی ہے، امام شافعی کے کہنے پہ مانی ہے؟ یہ بات میں نے امام احمد ابن حنبل، امام مالک، ان کے کہنے سے مانی ہے، علماء دیوبند کے کہنے سے میں نے یہ بات مانی ہے، یا کسی عالم اور مورخ اور مصنف کے کہنے سے میں نے یہ بات نہیں مانی، نہیں مانی، نہیں مانی؟ میں نے یہ بات مانی ہے حیدر کرار کے کہنے سے رضی اللہ تعالی۔ اور میں مولائے علی ہوں،
میں تو بڑا لفظ بول گیا یار. میں مولا کا ایک معنی غلام کا ہوتا ہے. مولا مالک کو بھی کہتے ہیں اور مولا غلام کو بھی. ہم تو مولا علی ہیں, ہم تو علی کے غلام ہیں, ہم تو حضرت علی کے پیروکار ہیں, حضرت علی کے متبع ہیں, آنکھیں بند کر کے حیدر کرار کے پیچھے چلنے والے ہیں. انہوں نے صدیق اکبر کو سب سے افضل مانا, ہم نے بھی ان کے کہنے سے ابو بکر کو سب سے افضل مان لیا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. فریقین کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے جو میں پیش کرنے لگا ہوں, بغیر دلیل کے بات نہیں کروں. حضرت علی سے پوچھا گیا, پوچھنے والا کون ہے؟ ان کا اپنا بیٹا ہے, اس بیٹے کا نام ہے محمد. ان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا, رحمت اللہ. یہ صحابی بھی نہیں, یہ تابعی ہیں. حضرت علی کے یہ بیٹے, حضرت علی کے 18 بیٹے, تو ان صرف 2 دسے گئے. 18 بیٹے ہیں ان کے, جن کے یہ نام بھی کبھی نہیں لیں گے. ان کے نام لینا تو ان کی پوری مذہب کی عمارت دھڑام کر کے زمین پہ آ گرے. ان کے بیٹوں میں ابو بکر ہے, ان کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام عمر ہے, ان کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام عثمان ہے, عباس ہے. یہ حضرت علی کا بیٹا ہے محمد. اسے ہمارے مورخین محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں. حنفیہ تو اس کی ماں کا نام بھی نہیں تھا, اس قبیلے کا نام تھا جس قبیلے سے اس کی ماں کا تعلق تھا. لوگوں نے چھپایا, مورخین نے چھپایا, لوگوں کو پتہ نہ لگے بھئی اے بھی علی دا پتر ہے. لوگوں کو پتہ نہیں لگنا چاہیے. وہ ان کے مذہب کے بخیے ادھیڑتا تھا نا, تو انہوں نے اس کو کہا کیا محمد ابن حنفی. ماں کی طرف تو صرف ایک شخصیت منسوب ہے, حضرت عیسیٰ, مریم کے بیٹے. ان کا باپ کوئی نہیں. اس کو بھی تو محمد ابن علی کہو نا, اس کے تو والد محترم موجود ہیں, لیکن نہیں کہیں گے محمد ابن حنفیہ. سوال کرنے والا حضرت علی کا بیٹا ہے, سوال کر رہا ہے بابا سے, ای الناس خیر بعد نبی اللہ. بابا, اللہ کے نبی کے بعد سب سے بہتر, سب سے اعلیٰ, سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی نے اپنے بیٹے کو جواب دیا, ابو بکر. نبی پاک کے بعد اس امت میں اور پہلی امتوں میں سب سے بہتر, اعلیٰ اور افضل ہے تو وہ کون ہے؟ بولو تو صحیح. محمد ابن حنفیہ کے ذہن میں کیا تھا؟ بابا اپنا نام لیں گے. انہوں نے تو پوچھا اس لیے تھا, ان کے ذہن میں تھا بھئی بابا اپنا نام لیں گے. حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوال کے جواب میں نام کس کا لے دیا؟ ہر بیٹے اور ہر بیٹی کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ مرتبے میرے بابا کو ملنے چاہیے. یہ فطرتی چیز ہے. ہر بیٹا چاہتا ہے, ہر بیٹی چاہتی ہے مرتبے, فضیلت, عظمت, عزت میرے بابا کو ملے. چلو ایک بات ذہن میں آئی, میرے موضوع سے بھی متعلق.
رات کا وقت ہے، ستارے جگمگا رہے ہیں، چمک رہے ہیں، انگنت ستارے آسمان پر۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ، کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے تارے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہیں۔ میری ماں نے کہا من ہوا، وہ خوش نصیب کون ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں؟ آپ نے فرمایا خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ حضرت عائشہ کے دل میں کیا تھا؟ انہوں نے تو پوچھا اس لیے تھا کہ میرے بابا کا نام لیں گے، اور میرے آقا نے خلاف توقع نام کس کا لے لیا؟ حضرت عمر۔ حضرت عائشہ کے دل میں بات تھی نا، انہوں نے دل میں نہیں رکھی، دل والی بات وہ زبان پہ لے آئیں۔ میں کہا کرتا ہوں وہ زبان پہ لائی نہیں، رب نے کہا عائشہ دل والی بات زبان پہ لا، آج دنیا کو میں تیرے بابا کی عظمتیں بتانا چاہتا ہوں۔ میری ماں نے کہا اگر ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، تو میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ اگرچہ میرے موضوع سے متعلق نہیں، لیکن بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاروں کی تعداد کا پتہ تھا کہ اتنے ستارے ہیں، تبھی تو ام المومنین سوال کر رہی ہیں، اور تبھی تو آپ جواب دے رہے ہیں کہ ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ حضرت عمر کی ہیں۔ تو آپ کو ستاروں کی تعداد کا پتہ تھا، لہذا آپ عالم الغیب ہیں۔ چلو جی، دلیل کے تے دعویٰ کے، دعویٰ ہے آپ عالم الغیب ہیں، اور اس پر دلیل کیا دی جا رہی ہے کہ آپ کو ستاروں کی تعداد کا پتہ تھا۔ اس سے ستاروں کی تعداد مراد نہیں تھی، یہ کثرت سے کنایا تھا۔ کثرت سے کنایہ کا مطلب یہ ہے، میری ماں یہ کہنا چاہتی ہیں جس طرح ستارے ان گنت ہیں، تو میرے پاس دیکھو کونی پیچھے بم شب پھٹدا، جس طرح ستارے ان گنت ہیں، ان گنت نیکیاں بھی کسی کی ہیں۔ یہ نہیں کہ تعداد کا پتہ تھا، نہ، یہ کہنا چاہتی تھی جس طرح ستارے گنے نہیں جا سکتے، اسی طرح کوئی ہے جس کی نیکیاں گنی نہ جا سکے؟ علم غیب اس کو نہیں کہتے۔ خدا کے لیے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ستاروں کی تعداد اگر نبی پاک کو پتہ ہو تو اسے علم غیب آپ کہیں گے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں علم غیب کسے کہتے ہیں۔ ذرا ذہن میرے حوالے کرو، میں آپ کو علم غیب بتانا چاہتا ہوں۔ علم غیب اسے کہتے ہیں اس کائنات میں جن کتنے بستے ہیں، آسمانوں میں فرشتے کتنے رہتے ہیں، اس کائنات میں انسان کتنے بستے ہیں، اس کائنات میں جانور کتنے ہیں، جنگل میں درندے کتنے ہیں، زمین پر حیوان کتنے ہیں، اڑنے والے پرندے کتنے ہیں، ہر پرندے کے پر کتنے ہیں، اس کائنات میں کیڑے مکوڑے مکھیاں مچھر کس تعداد میں ہیں، کب پیدا ہوا وہ مچھر وہ مکھی وہ کیڑا وہ مکوڑا، کتنی مدت اس کو گزر گئی، آگے کتنی مدت اس نے زندہ رہنا ہے، اس نے مرنا کس طرح ہے، اس کائنات میں درخت کتنی ہیں، ان پہ لگنے والی ٹہنیاں کتنی ہیں، پتے کتنی ہیں، پھل کتنی ہیں، پھول کتنی ہیں، پھول کی پتیاں کتنی ہیں، ریت کے ذرے
اس کائنات میں کتنے ہیں، دریا میں پانی کے قطرے کتنے ہیں، پہاڑوں میں کنکر کتنی ہیں، انسان کے جسم پر اگنے والے بال کتنے ہیں، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ یہ خاصہ نبیوں ولیوں کا نہیں، عرش والے کا ہے۔ نبی کے لیے ضروری ہے کہ نبی کو پتا ہو کہ کائنات میں مکھیاں کتنی رہتی ہیں؟ یہ کوئی وصف کی بات ہے، عزت کی بات ہے کہ نبی کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں حیوان کتنے رہتی ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتا اس کو ہونا چاہیے جس نے ان کی روزی کا سامان پیدا کرنا ہے، اس کے علم میں ہونا چاہیے۔ اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ اس میں سے اللہ کئی باتوں کی اطلاع اپنے نبی کو دے دے، 1 کی، 2 کی، 4 کی، 100 کی، 200 کی، ٹھیک ہے، اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اطلاع علی الغیب۔ غیب کی خبر پر اللہ نے اپنے نبی کو کیا دے دی؟ تو یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ تعداد جانتے ہیں، بلکہ کہنے کا مطلب یہ تھا جس طرح ستارے گنے نہیں جا سکتے، اسی طرح کوئی بندہ ہے جس کی نیکیاں گنی نہ جا سکیں۔ آپ نے فرمایا ہاں خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ میری ماں نے کہا فائن حسنات ابی، میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ اگر ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ جس لہجے میں میں بات کروں گا آپ نے میرا انداز بھی دیکھنا ہے، میرا لہجہ بھی دیکھنا ہے، پھر اس کلام کا لطف آئے گا، جب میری ماں نے کہا نا فائن حسنات ابی، ستاروں کے برابر نیکیاں تو خطاب کے بیٹے عمر کی ہو گئیں، تو میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ پوچھتی ہو بابا کی نیکیاں اور ترازو بناتی ہو آسمان کے تاروں کو۔ انما جمیع حسنات عمر، حضرت عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں اکٹھی ہو جائیں، تیرے بابا کی اسے ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انما جمیع حسنات عمر، حضرت عمر کی ستاروں کے برابر نیکیاں تیرے اس بابا کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جس میں نبی پاک نے اپنے آپ کو ابو بکر کو ایک سیغے میں ذکر کیا تھا، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا۔ کیوں بھائی؟ جو تعلق نبی پاک کا رب سے ہے وہی تعلق حضرت ابوبکر کا ہے۔ نبی پاک کا تو رب سے ایک الگ تعلق ہے، ان پر وحی اترتی ہے، ان کو جبریل آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ رب سلام کہتا ہے۔ معراج والی رات بغیر واسطہ جبریل کے رب نے ان سے کلام کیا، گفتگو ہوئی۔ جو تعلق میرے نبی کا ہے وہ تعلق تو حضرت ابوبکر کا رب کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن میرے نبی نے ایک سیغے میں ذکر کیا، یہ نہیں کہا ان اللہ معی و معک، اللہ میرے ساتھ بھی ہے تیرے ساتھ بھی، میرے نال جن ہے تیرے نال جن ہے، نہ، فرمایا ان اللہ معنا، اللہ جس طرح میرے ساتھ ہے نا اسی طرح تیرے ساتھ بھی ہے۔ ایک سیغے میں ذکر کیا، تیرے بابا کی اسے ایک رات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہر بیٹے کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر بیٹی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ عظمتیں ملنی چاہیے تو میرے بابا کو ملنی چاہیے، عزتیں ملنی چاہیے تو میرے بابا کو ملنی چاہیے۔ چلو ایک اور بات ذہن میں، انتقال سے 4 دن پہلے کی بات ہے،
सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ, उससे पहले जो जुमेरात आई ना, ये उस जुमेरात की बात। ज़ोहर की नमाज आपने मस्जिद में पढ़ाई, उसके बाद आपने ज़िंदगी का आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, उसके बाद आपने असर भी पढ़ाई, मगरिब भी पढ़ाई। बुखार था, सर पे पट्टी बांध रखी थी, चादर के ऊपर से भी हाथ लगाने की गुंजाइश नहीं थी। इशा के वक़्त आप नहीं आए। जब कुछ देर हुई तो हज़रत बिलाल उस खिड़की के पास गए जो हज़रत आयशा का हुजरा था, उस पर पर्दा लटका करता था। हज़रत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, सहाबा आपकी दीद के मुंतज़िर हैं, नमाज का वक्त हो गया है, तशरीफ लाइए ना। आपने फरमाया, वुज़ू करवाओ, मैं इशा की नमाज पढ़ाऊं। वुज़ू जब करवाने लगे तो आप पर गशी तारी, इफाका हुआ ना, तो पहला सवाल मेरे आका ने किया, असल्लन्नास, लोगों ने नमाज पढ़ ली है? कालू ला या रसूल अल्लाह वहुम यंतज़िरूनक, लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, आपका क्या हो रहा है? आप आए तो नमाज पढ़ाएं। फरमाया, वो पानी लाओ, वुज़ू करो। पानी लाया गया, वुज़ू फरमाने लगे, फिर गशी तारी। जब फाका हुआ फिर पूछा, असल्लन्नास, लोगों ने नमाज पढ़ ली है? नहीं या रसूल अल्लाह, आपका इंतजार हो रहा है। फरमाया, वुज़ू करो, फिर गशी तारी। फिर जब इफाका हुआ पूछा, लोगों ने नमाज पढ़ ली है? ला या रसूल अल्लाह वहुम यंतज़िरूनक, लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, आपका इंतजार हो रहा है। आपने फरमाया, मेरा इंतजार ना करो, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बोली, या रसूल अल्लाह, मेरा बाबा बड़ा नरम दिल है, रकीकुल कल्ब है, आपका मुसल्ला खाली देखेगा, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। आप हज़रत उमर को कह दें, वो ज़रा मिजाज के थोड़े से जलाली थे, तो मेरा बाप नरम दिल है, तो आप हज़रत उमर को कह दें। आपने फरमाया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाए। अब हजरत आयशा ने हजरत हफ्सा को अपने साथ मिलाया, अब दोनों ने मिल के बात की। हजरत आयशा कहती हैं, विचू दिल मेरा भी यही सी कि मेरा बाबा खलोवे, विचू दिल मेरा भी यही सी कि मुसल्ले पर मेरा बाबा खड़ा हो, लेकिन मैं डरती थी कि अगर आपका इंतकाल हो गया ना तो लोग बुरी फाल लेंगे, कहेंगे भाई चंगा मुसल्ले ते आया, इससे मैं डरती थी। वरना दिल मेरा यही था कि मुसल्ले पे कौन आए, मेरा बाबा ही आए। इन दोनों से फिर कहा, मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, मैं कहता हूं अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाए। एक रिवायत है बड़ी जबरदस्त है, ये जुमेरात के दिन इशा की नमाज हजरत अबू बकर ने पढ़ाई रजी अल्लाह तआला। आगे जुमे की 5 नमाजें उन्होंने पढ़ाई, हफ्ते की 5 उन्होंने पढ़ाई, इतवार की 5 भी उन्होंने पढ़ाई, सोमवार की सुबह भी उन्होंने पढ़ाई। इस चुन साडा की कसूर है? मुसल्ला तो मेरे नबी ने उनके हवाले कर, हमारा कसूर बताओ भाई, इसमें हमारा क्या? लड़ना है तो जाके नबी पाक से लड़ो। हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस वक़्त जब आप कह रहे थे मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाएं अबू बकर, हजरत अली कहाँ थे? सफ़र में गए हुए, जिहाद पे गए हुए, बीमार थे।
وہی موجود ہیں